مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں اس کی محبت میں پور پور بھیگ چکا ہوں۔ میں جس نے کبھی زندگی میں کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، 6 جماعت پاس دلارا کا مکمل طور پر اسیر ہو چکا تھا۔ مجھے زندگی میں بہت لڑکیاں ملی تھیں، میرے کالج میں بہت سی کلاس فیلوز تھیں، لیکن کسی کے لیے میرا دل اس طرح نہیں دھڑکا تھا۔ دلارا کے لیے شروع میں میرے جذبات ایسے نہیں تھے جو اب میرے دل میں اس کے لیے تھے، اور ایسا صرف اور صرف اس کے رویے، اس کے کردار اور اس کے اوصاف کی بدولت ہوا تھا۔ میں نے اور لوگوں کی بیویاں بھی دیکھی تھیں، مگر بلا شبہ دلارا ان سب سے بہتر اور بے مثال تھی۔ میں خوش قسمت تھا کہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی تھی، لیکن اس نے اپنے سارے گن مجھے نہیں بتائے تھے، بلکہ اس کی تمام خوبیاں آہستہ آہستہ مجھ پر آشکارا ہوئی تھی۔ بس یہی شکایت مجھے اس سے تھی۔ میری شکایت سن کر وہ سنجیدہ ہو گئی، انتہائی سنجیدہ۔ میں نے اس سے پہلے اسے اتنا گمبھیر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بولی، سرتاج، کیا آپ کو مجھ سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے اس گھر اور آپ کی خدمت میں کوئی کمی کی ہے؟ میں نے کبھی زبان چلائی، کبھی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا؟ میں بولا نہیں، کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بولی، سرتاج، یہ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، جیسے میرے دماغ میں چراغ روشن ہو گئے۔ شادی سے پہلے میں اپنا فالتو وقت زیادہ تر گھر سے باہر ادھر ادھر گھوم پھر کر گزارتا تھا۔ میں اتنا سوشل نہیں تھا، لیکن ایک بھرے پورے گھر میں رہنے کی عادت تھی۔ اب اکیلے گھر میں رہنا پڑا تو وہ مکان مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا، اس لیے کبھی کسی کے ہاں کبھی کسی کے ہاں چلا جاتا تھا۔ لیکن شادی کے بعد آہستہ آہستہ میں گھر کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو دوست احباب شکایت کرنے لگے تھے کہ میں ان سے کم ملتا ہوں۔ بے شک مجھے دنیا میں سب سے زیادہ خوشی شام کو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت ہی ہوتی تھی، جہاں میری خوشیاں، میرے ارمان، میری محبت رہتی تھی۔ میں نے یہ بات اسے بتائی تو نہال ہو گئی، کہنے لگی، سرتاج، بس یہی بیوی کی معراج ہے کہ اس کا خدا اور اس کا شوہر اس سے راضی رہے، خوش رہے۔ اگر میں انگریزی نہ جانتی ہوتی، اگر مجھے دیگر علم و ہنر نہ آتے، تو کیا آپ مجھے ایک اچھی بیوی تسلیم نہ کرتے؟ میں بغلے جھانکنے لگا۔ بولی، سرتاج، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے بیوی کا کام گھر میں ختم نہیں ہوتا، بلکہ اپنے شوہر کے حلقہ احباب میں اس کی عزت کی پاسبانی بھی اس کا فرض ہوتا ہے۔ آپ مطمئن رہیے، میں اپنا یہ فرض بھی پہچانتی ہوں۔ انشاءاللہ اس میں بھی کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، بس آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ میں نے آپ سے کہا تو تھا کہ میں نے تھوڑی سی پڑھائی گھر میں کی تھی، اور اس تھوڑی سی پڑھائی میں اس کا یہ حال تھا، تو اگر اسے اعلیٰ تعلیم کا موقع مل جاتا تو وہ کہاں سے کہاں جاتی، شاید وہ میری پہنچ سے باہر ہو جاتی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، وہ بھری آنکھوں، معصوم چہرے کے ساتھ مجھے تک رہی تھی۔ میں نے اس کی پیشانی چوم لی، وہ خوش ہو گئی۔ وہ ایسی ہی شیشہ، ایسی ہی پھول تھی۔ میرا یہ جنگل والا گھر خاصا بڑا تھا۔ آگے کے کمروں کو چھوڑ کر پیچھے اچھا خاصا بڑا صحن تھا، جہاں میں نے وقت گزاری کے لیے کچھ پیڑ پودے، پھل پھول لگا دیے تھے۔ دلارا نے آ کے اسے پورا نگار خانہ بنا دیا۔ اس نے وہاں طرح طرح کے پھول اور خوبصورت پودے لگوائے تھے اور خوب دل جمعی سے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ زمین اچھی تھی اور وہاں بارشیں بھی خوب ہوتی تھی، اس لیے پھل پھول بھی خوب ہریالی دیتے تھے۔ میرا گھر ان کی خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ شام کو وہ نوکر سے کچی زمین پر پانی چھڑکواتی اور وہاں کرسیاں ڈلوا دیتی۔ ہم دونوں اکثر وہاں بیٹھ کر چائے پیتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ جب ساون کا موسم آتا تو گھر کا یہ حصہ الگ ہی بہار دیتا اور زمین میں سے ایسی مہک اٹھتی کہ انسان بے خود ہو جائے۔ ایسے میں جب بارش ہوتی تو اس کی گویا عید ہو جاتی۔ وہ تیز بارش میں کچی زمین پر خوب چھپڑ چھپڑ کرتی اور پانی کے چھینٹے اڑاتی، ساتھ میں مجھے بھی بھگو دیتی۔ اسے بارش میں بھیگنا اور نہانا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اسے منع کرتا کہ کہیں کوئی بیمار نہ ہو جائے، مگر وہ مجھ پر بھی پانی کے چھینٹے اڑاتی۔ جب میں مصنوعی ناراضی سے اس کے پیچھے بھاگتا تو وہ ہرنی کی طرح پورے چمن میں مجھے دوڑا دوڑا کر بھگاتی اور برستی بارش میں مجھے بھی شرابور کر دیتی۔ وہ لمحے میری زندگی کے حسین ترین لمحے تھے۔ میں اس کے گیلے بدن میں چٹکی بھر لیتا، وہ زور سے چیختی، مصنوعی غصے سے میری طرف دیکھتی اور عجیب عجیب شکلیں بنا کر مجھے ڈراتی۔ میں اس کے پیچھے بھاگتا، اسے پکڑ لیتا، جکڑ لیتا، چوم لیتا تو وہ سرتاپا خود سپرد ہو جاتی۔ وہ اپنے وجود کی خوشبو میرے پورے وجود میں گھول دیتی۔ میں اپنا آپ بھول جاتا۔ میرے دل کے جہان میں اب صرف دلارا ہی رہتی تھی، جو میری ہمدم، میری دوست، ستمگر، چارہ گر، سب کچھ تھی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ ایک چھٹی والے دن جب میں بستر پر پڑا اینڈ رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا، میں اس کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ بولی، آپ اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح انجام نہیں دیتے۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جب سے میں نے نوکری شروع کی تھی، میرے کسی بڑے سے بڑے افسر کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی
کہ ایک ڈیوٹی تھی جسے میں پوری لگن اور دل جمعی کے ساتھ انجام دیتا تھا۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میرا چونکنا لازمی تھا۔ کیوں یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ میری ڈیوٹی، میرے فرائض کے بارے میں تم کیا جانو؟ وہ مسکرائی بولی، میں اس ڈیوٹی کی بات نہیں کر رہی جو آپ آفس میں انجام دیتے ہیں، بلکہ میں تو اس ڈیوٹی کی بات کر رہی ہوں جو صبح تڑکے آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔ میں مشکل میں پڑ گیا کہ اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ مجھے زندگی میں جتنی راحتیں، آسانیاں، سہولتیں حاصل ہوئی ہیں، یہ سب صرف میری محنت، قابلیت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ سب اس قادر مطلق کی دین ہے جس کے سامنے میں کبھی جھکا نہیں تھا اور بس اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اس کے احساس دلانے پر واقعی مجھے احساس ہوا کہ میں تو مذہب سے بہت دور جا چکا تھا اور واقعی میرے خدا کے مجھ پر بے پناہ احسانات تھے جن کا شکر میں نے کبھی ادا نہیں کیا تھا۔ اب دلارا نے احساس دلایا تو مجھے احساس ہوا۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.